آخرت میں لعنت ہے، قتل کی سزا نہیں ہے۔ سورہ الاحزاب 57 نمبر آیت۔ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بول رہے ہیں، فلاں کو کون قتل کرے گا کیونکہ وہ شخص مجھے ستا رہا ہے۔ بخاری 4037 نمبر حدیث۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی گئی۔ المائدہ سورہ نمبر 100 المائدہ کی آیت نمبر 117، اور ان کی موت کو مخالفین کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ سورہ نساء 157 نمبر آیت۔ روایت میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ واپس بھی آئیں گے۔ بخاری 2222 نمبر کی حدیث ہے۔ قرآن میں دجال پر مکمل خاموشی ہے۔ روایت میں اس پر طلسم ہوش ربا کہانیاں ہیں۔ بخاری 7122 7131۔ قرآن میں نکاح ہے، خواہ وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو اور نہ ہی متاع ہو، بلکہ حق مہر کے بدلے باہمی رضامندی والے سمجھوتے کی اجازت ہے۔ سورہ نساء 24 نمبر آیت۔ روایت میں پہلے متاع کی اجازت تھی، بعد میں ختم کر دی گئی۔ بخاری 5115 نمبر حدیث۔ قرآن میں محمد سلام علیہ مجنون نہیں، قلم 2، اور یہ سورہ قلم 2 نمبر ان کی آیت۔ روایت میں پہلی وحی کے بعد آپ خود اپنی جان سے ڈر گئے اور خود کو کئی بار پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی۔ بخاری 6982 نمبر کی حدیث۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول کوئی جادو زدہ شخص نہیں تھے اور یہ الزام لگانے والے ظالم لوگ ہیں۔ سورۃ الاسراء 47 نمبر کی آیت۔ روایت میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم نے 3 درہم کے عوض آپ کا مائنڈ ہیک کر لیا اور آپ پر جادو کروا دیا۔ بخاری 5766۔ حدیث کی بہترین کتب صحیفہ حمام بن منبع اور امام مالک کی موطا ہیں۔ سبحان اللہ کہیے، اور اگر آپ ان باتوں سے متفق ہیں اور ان باتوں کا خود جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ ان احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، پھر ان کا آپس میں جائزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو انہی باتوں کا حوالہ دے کر غیر مسلم اسے کنٹرڈکشن کا نام دے کر قرآن کو نعوذ باللہ انسانی کاوش قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حوالہ قرآنی آیات کو کنٹرڈکٹ کرے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، یہ سمجھنا چاہیے۔